نیکسٹ ٹاپک ہے جمہوریت کی خامیاں. خوبیوں کے بعد خامیاں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کوئی بھی چیز ایسی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جس کے اندر اچھائی اور برائی ہر طرف موجود ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے بے شک، لیکن ہم بھی اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یا دوسری طرف ہم کسی شخص کو کہیں کہ یہ تو ہے ہی برائیوں کا مجموعہ اور اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. بہت اچھے سے اچھے انسان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی برائی موجود ہوتی ہے، اور بہت برے سے برے انسان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اچھائی موجود ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی موجود ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اس کے غیر فطری طرز حکومت ہے، یعنی جمہوری نظام میں ہر فرد کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے اور تمام ووٹ برابر ہوتے ہیں. یہ غیر فطری ہے. جبکہ ہمارے مذہب کے اندر بھی پڑھے لکھے اور ان پڑھ جاہل کی جو ہے وہ بات میں اور اس کے مشورے میں فرق رکھا گیا ہے. مشاورت کا جو ایک مجلس شورا کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ جو عالم لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جن کو دین کا علم ہو، قرآن پاک کا، حدیث کا، باقی تمام چیزوں سے واقف ہوں، وہ اپنا مشورہ دیں. لیکن یہاں جمہوریت میں جو ہے وہ ایک ان پڑھ جاہل جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ووٹ کیا ہے اس کا بھی، اور ایک پی ایچ ڈی پڑھا لکھا بندہ جس کو شعور ہے، جس کو پہچان ہے، جس کے اندر شعور ہے کہ وہ کسی کو جج کر سکتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کا ہے یا نہیں، اس کا ووٹ بھی برابر ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ غیر فطری جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے. پھر اس میں بیجا اسراف ہوتا ہے. تو یہ تو واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھو الیکشن کمپینز پہ کتنے کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں. جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں چلے جائیں، ان کے دفتروں میں کھلا چھوڑا ہوتا ہے کھانا پینا ہر چیز جو ہے، اور بعد میں وہ اتنا زیادہ ان کی فلیکسز دیکھ لیں، ان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیں، اشتہارات اب تو ٹی وی پہ کیبلز پہ آنے شروع ہو گئے. تو وہ ظاہر ہے جتنا زیادہ اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں اربوں روپے لگتے ہیں، تو یہ ایک بیجا اسراف ہی ہوتا ہے. پھر دھڑے بندیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے پولیٹیکل گروپس بنتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، پھر آپس میں ان کی لڑائیاں جھگڑے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ملک کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. پھر جمہوریت جو ہے ناقابل عمل ہے. بیسیکلی جمہوریت کا ڈھانچہ جو ہے وہ متضاد نظریات پر کھڑا ہے. یعنی ایک جانب وہ کہتے ہیں آزاد اقتصادیات کا نعرہ لگا کر سرمایہ اور نظام کو تحفظ کیا جاتا ہے، اور چند افراد اپنے وسائل سے فائدہ اٹھا کر امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں. تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، دوسری طرف جو ہے آزادی اور فکری عمل کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ بات جو ہے بنیادی طور پر غلط ہے کہ معاشی عدم مساوات کی حامی جمہوریت میں عوام کو فکر و عمل کی آزادی، بھوک جنگ سے تنگ آئے ہوئے افراد کو ووٹ دینے کا حق دے دینا جمہوریت ہے. یعنی یہ ایک ناقابل عمل، اس میں چند افراد، اور واقعی ہی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے کچھ لوگ ہی ہیں جو اس جمہوریت کا فائدہ اٹھا کر جو ہے پوری ملک کی دولت پر قبضہ کیے ہوتے ہیں، اور وہ انہی کے ہاتھوں میں پوری دولت مرتکز ہوتی ہے، اور باقی عوام تک وہ جو ہے اس کے ثمرات نہیں پہنچتے. تو یہ بیسیکلی ایک ناقابل عمل ہے. یعنی ڈبل چیزیں چلتی ہیں. ابھی ہم نے کل لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہر بندے نے جو ہے ملک نے اپنے لحاظ سے جو بھی حکومت بنائی ہوئی ہے اس کو جمہوریت کا ہی نام دیتے ہیں. یعنی امریکہ میں اگر صدارتی حکومت ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے. اشتراکیت والے جہاں پہ صرف ایک ہی پارٹی ہے، چائنا اور رشیا، اور وہ پہ صرف وہی انہی میں سے لوگ جیت کے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے. یعنی اور جو ہمارے پاس ہے ٹوٹی پھوٹی تو ہم بھی بڑے جمہوریت کے علمبردار ہیں. تو یہ ناقابل عمل جو کہہ لیں کہ چیز ہے. پھر اس میں آ جاتی ہے کہ غلط نمائندگی. تو یہ تو آپ کو بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ نمائندگی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جو اکثر ظالم ہوتے ہیں، بہت سارے جرائم میں ہوتے ہیں، یا ایسے امیر لوگوں کے جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا.
جو کبھی ایک دن بھی بھوکے نہیں رہے، جن کو عوام کا نچلے طبقے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہونا کیا ہے، کیسے ان کے لیے اپنے آفیسز میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وہیں پہ بیٹھے فیصلے کر دیتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے کہ کیا ضرورت ہے اور کیا نہیں ہے۔ پھر سرمایہ دارانہ نظام کی محافظ ہے، یعنی وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں جو دولت مرتکز ہوتی ہے، یہ بس انہی کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور ان کے گرد گھومنا جو ہے وہ باقی عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہوتا ہے، تو اس کو ہم آئیڈیل ایک نظام نہیں کہہ سکتے۔ پھر ناپائیدار حکومت ہوتی ہے، یہ کسی وقت بھی اس کو گرایا جا سکتا ہے، جیسے پاکستان میں پہلے بار بار حکومتیں گری، اب تو خیر اس کی وجہ سے آئین کی جو شق تھی 58(2)B، جس میں صدر کے پاس یہ اختیارات تھے کہ صدر جو ہے وہ کسی وقت بھی حکومت کو گرا سکتا ہے کرپشن کی بیسس پہ، یا اس کو نظر آئے کہ یہ حکومت کام نہیں کر رہی، وزیر اعظم اس کی کابینہ تو وہ اسمبلیاں توڑ دیتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ زرداری دور میں یہ 2013 تک، جو 2008 سے 2013 تک کی گورنمنٹ رہی ہے، اس نے جو ہے اس قانون کو ختم کر دیا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ 5 سال ہر حکومت نکالے گی۔ پھر ہنگامی حالات کے لیے یہ ناموزوں ہوتی ہے، مثلا کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی جیسے بلاسٹ ہو جاتے تھے، کہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی بہت بڑا، تو اس میں یہ سول گورنمنٹس کبھی بھی نہیں سنبھال پاتی، ہمیشہ ہنگامی حالات میں فوج کو بلانا پڑتا ہے ہمیں۔ تو فوج کو کیوں بلانا پڑتا ہے؟ یہ حکومت کا اپنے کام ہونے چاہیے، تو اس لیے ہنگامی حالات میں یہ کبھی بھی کام نہیں کر پاتے۔ پھر اس میں حلقہ وارانہ نمائندگی ہوتی ہے کہ الیکشن کے لیے علاقہ وار حلقے بنتے ہیں، اور اس سے مختلف طبقے اور پیشوں کے تعلق رکھنے والے افراد کی نمائندگی نہیں ہوتی، یعنی حلقے بنا دیے۔ اب شہری حلقے ہیں، دیہی حلقے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو حلقہ بنا اس میں تمام قسم کے افراد نہیں آتے۔ دیہی حلقے ہیں، وہاں پہ جو ملازمت پیشہ ہیں یا سرکاری آفیسرز ہیں، بعض علاقوں کے اندر ان میں کوئی بھی شامل نہیں ہوتا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں مکمل نمائندگی تمام قسم کے لوگوں کی نہیں ہوتی۔ پھر بددیانتی ہوتی ہے، تو بددیانتی صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بائی ہک اور بائی کروک، یعنی ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کر کے تو وہ الیکشن جیت جائے۔ پھر یہ نظام جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ جمہوریت میں آمریت یا بادشاہ جیسی سادگی نہیں ہے، کیونکہ ان میں تو پتہ ہے ہمیں ایک ہی بندے کے پاس اختیارات ہے، تو یہاں قوانین جو ہیں وہ اتنے زیادہ الجھا دیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ عام آدمی کو ان قوانین کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر اس کے نظریہ اور عمل میں فرق ہے۔ ظاہر ہے جب کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے لیے، عوام میں سے ہے، تو وہ ظاہری طور پر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عوام میں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ بیسیکلی عوام میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے بڑے کہہ لیں کہ دولت مند اشرافیہ ہوتے ہیں، جن کو عام عوام کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بغیر چھت کے رہنا کیا ہوتا ہے۔ پھر اس میں اکثریت کی آمریت آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے اکثریتی پارٹی ہوتی ہے، وہ اپنی آمریت اپنے جو ہے وہ مرضی سے تمام چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر اس میں غیر مسلسل پالیسیاں آ جاتی ہیں۔ غیر مسلسل پالیسیاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہر حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے لیے وہ آئے ہیں اور اگلے 5 سال کے لیے بھی وہ آنا چاہتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی 2 3 سال کے منصوبے بناتے ہیں تاکہ عوام کو نظر آئیں اور اس کو بتا کے وہ جو ہیں اپنے ووٹ لے سکیں، جبکہ اصل منصوبے یہ نہیں ہوتے۔ قوموں کے اندر منصوبے 15 سال، 15 سال، 20 سال کے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، جیسے یہ ڈیمز وغیرہ ہیں، بہت بڑے منصوبے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑے روڈز ہیں اور کئی چیزیں ہیں، معیشت ہے، صنعت ہے، تو وہ 1 سال کے منصوبے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ بڑے منصوبے نہیں بناتے، تو اس لیے مسلسل ان کی پالیسیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک حکومت آئی، اس کی پالیسیاں، دوسری آئی، اس نے اس کی ختم کر دی، اپنی پالیسیاں شروع کر دیں، تو وہ پچھلا جتنا پیسہ لگا ہوتا ہے وہ سارا ضائع، اور اس کے بعد آگے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نااہل افراد کی حکومت آ جاتی ہے، افراد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جیت کے آ جاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا، ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کام کیسے کرنے ہیں۔
پھر تہذیب و ثقافت کا زوال آ جاتا ہے جی. اس میں سر ہنری مینک اور لی کے ٹرائٹس کے کہتے ہیں کہ تنقید کرتے ہوئے کہ یہ تہذیب اور ثقافت کی ترقی کی راہوں کو مسدود کر دیتی ہے، کیونکہ عوام روایتی خیالات کے مالک ہوتے ہیں اور وہ پروگریسو اقدام کو قبول نہیں کرتے. تو اس کے برعکس ان کا خیال ہے کہ تہذیب و ثقافت کی ترقی کی راہیں اشرافیت میں پوری طرح کھل جاتی ہے. یعنی عام لوگوں کی دوسری جو حکومت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے، تو اس میں عوام کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پنپتی ہیں. جیسے فنون لطیفہ تھا، ہم دیکھتے ہیں امولیہ دور میں کتنی ثقافت آتی ہے. کاشی کاری کا کام ہے، یہ جو اپنے گھروں کے اندر پرانے شیشے کے ورک، بلڈنگز پرانی آپ دیکھ لیں کہ کتنی خوبصورت چیزیں بنتی تھی، کتنے اچھے اچھے کام ہوتے تھے جو آج بھی کھڑے ہیں. لیکن اب آج کیا ہوتا ہے، وہ تمام ساری ثقافت کو چھوڑ کے بس ہم وقتی طور پر رہائش کا گاہیں بنا رہے ہیں، وقتی طور پر کھڑے کر رہے ہیں، جو کہ کچھ عرصہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد ختم. تو یہ تو تھی جی جمہوریت کی خامیاں.